انعام 8واں پارہ 125ویں آیت مبارکہ فرمایا فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتے ہیں اس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جس کو رب کائنات گمراہ کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں۔ وہ انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے آسمان کی طرف چڑھنے کی کوشش کرے لیکن چڑھ نہ سکے۔ یہاں پھر ایک سوال آ جاتا ہے کہ جی ہم تو پھر مجبور ہو گئے، اگر سب کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو رہا ہے تو پھر ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتے ہیں۔ رب کائنات فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے راستے کی طرف آنا چاہتے ہیں ہم انہیں ضرور ضرور ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ یاد کیجیے پچھلے خطبے کے دوسرے خطبے میں نے اپنے استاد محترم کا ذکر کیا، کہاں ایک ہندو گھرانے کے اندر پیدا ہونے والا لڑکا جس کا نام والدین نے بانکے رام رکھا، اب وہی بانکے رام اسلام قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو، اس کی نیت کو قبول کرتے ہوئے اسے مدینہ منورہ لے جاتے ہیں، پی ایچ ڈی تک دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ میں حدیث کا پہلے استاد بنتا ہے، پھر شعبہ حدیث کا پرنسپل بنتا ہے، ساری دنیا میں اس کا نام ہے، اس کی تالیفات کی تعداد سینکڑوں تک پہنچتی ہے۔ ہندوستان کے ایک ہندو گھرانے کے اندر پیدا ہونے والا لڑکا مدینہ منورہ جا کے وہاں پر اپنی زندگی کے آخری ایام گزارتا ہے، مسجد نبوی کے اندر ان کا جنازہ ہوتا ہے اور بقیع کے قبرستان میں دفن ہوتا ہے۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ رب العزت جس انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہمارے سینے اسلام کے لیے کھول دیجیے۔ دوسرا وہ انسان جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، رب کائنات اسے موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا طہرہ قبل موتہ، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں نا تو اسے موت سے پہلے گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام تھے، نہ رہ سکے، سوال کر دیا آقا گناہوں سے بندہ پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا عمل صالح یلہمہ ایاہ حتی یقبضہ علیہ، رب کائنات اس کو یہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں، عقل، فہم، ادراک اور شعور کو استعمال کر کے گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کے راستے پر چلتا ہے، اور نیکی کے راستے پر چلتے چلتے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ایسے انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ علماء کی مجلس میں بیٹھنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک نوجوان نے استاد محترم سے پوچھا استاد جی مجھے توبہ کب کرنی چاہیے؟ کہا بیٹا موت سے ایک دن پہلے۔ کہا استاد جی مجھے تو پتہ نہیں کہ موت کب آئے گی، تو فرمایا بیٹا ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے ہوئے۔ کیا عرض کرتا ہوں میں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ من کل ذنب، استغفر اللہ ربی، یہ لفظ کوئی مشکل نہیں ہے، اپنے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کریں۔ اسی طریقے سے تیسرا وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے نوازتے ہیں، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ کون ہے؟ ایک ایسا خاندان جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قول اور فعل میں نرمی برتتا ہے۔ اور یہ موضوع اگرچہ طویل ہے
میں اس پر چند جملے عرض کر کے آگے چلنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو کہ مسند احمد میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، جب اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں پر خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کے درمیان نرمی پیدا کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے میں معزز خواتین سے گزارش کرنا چاہوں گا اور معزز حضرات سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ بد نصیب ہے وہ انسان جو باہر اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھتا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی زبان پر کانٹے اگ آتے ہیں، اور بد نصیب ہے وہ عورت جو باقی ساری دنیا کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، اچھا رویہ رکھتی ہے، لیکن گھر کی چار دیواری کے اندر اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس کا رویہ درست نہیں ہے۔ جو انسان اس چیز سے محروم ہو گیا سمجھ لیجئے کہ وہ بہت بڑی اللہ کی نعمت سے محروم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ ہمارے ہاں اگر کوئی بھائی کہے نا جی میں ذرا گھر مشورہ کر کے بات کروں گا، تو ہمارے ہاں منہ پر نہیں کہتے دائیں بھائی لے بھائی بڈھی دے تھلے لگا ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام کی تعلیم کچھ اور ہے، میاں بیوی زندگی کے ہم سفر ہیں، اور اس سفر میں دونوں کو مل کر چلنا چاہیے۔ بیوی کے ساتھ مشورہ کرنا، شوہر کی اطاعت کرنا، یہ عیب یا عار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت اور بھلائی چاہنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر، ذرا تھوڑا سا بالا سطح پر چلے جائیں، یہ تو ابھی تک ہم انفرادی زندگی کی بات کر رہے تھے۔ ایک ایسا حاکم، ایک ایسا امیر جس کے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمیشہ اسے اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے رہتے ہیں، ایسے حاکم کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا ارادہ چاہتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کے اندر روایت موجود ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ بالامیر خیرا جعل له وزیر صدق ان نسیہ ذکرہ وان ذکر اعانہ واذا اراد اللہ به غیر ذلك جعل له وزیر سوء ان نسی لم یذکرہ وان ذکر لم یعنہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی حاکم کے ساتھ خیر و برکت کا بھلائی کا ارادہ چاہتے ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ سچا وزیر عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو، اپنے انجام کو، قیامت کو بھول جائے تو وہ وزیر اسے یاد دلا دیتا ہے۔ یہاں تو سفارشیں ہوتی ہیں نا، جس کے پاس پیسہ زیادہ، جو یہ جمہوریت کا گندا حمام اور یہ گند، جس کے پاس پیسہ زیادہ، جو پارٹی فنڈ زیادہ دے، اس کو ہم مشیر مقرر کریں گے۔ شریعت کا مزاج اس کے برعکس ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں چاہتے اس کو ایسے وزیر مشیر عطا فرما دیتے ہیں جو کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا ذکر، موت، قیامت، حساب و کتاب یاد آنے ہی نہیں دیتے۔ اور اس سے مراد صرف ایک حاکم اور ایک امیر نہیں ہے، اس سے مراد ہر وہ شخص جو ذمہ دار ہے۔ اس لیے ہمیں آج سے، ابھی سے اپنے ارد گرد دیکھنا ہے کہ ہمارے ارد گرد کون لوگ ہیں جو ہمیں مشورے دے رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ایسا شخص جسے اللہ رب العزت دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ سنن یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں،
فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس مرد یا جس عورت کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہاں میں دو باتیں ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات کہ یہاں لفظ من عام ہے، اصول فقہ جاننے والے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ من کا معنی جو انسان بھی، اس میں ہر کوئی آ جاتا ہے، مرد اور عورت کی تخصیص نہیں ہے۔ دوسری بات، دین پڑھنا اور ہے، دین کی فقاہت اور دین کی سمجھ اور چیز ہے۔ یہاں آپ کو بڑے ڈگری ہولڈر ملیں گے، میں نے فلاں یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہے، میں نے فلاں جگہ سے ایم فل کیا ہے، اور میرے پاس فلاں ڈگری ہے، میرے پاس فلاں ڈگری ہے۔ دین کا فہم، دین کی فقاہت، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ ڈگریاں اکٹھے کرنا تو کوئی کمال نہیں۔ آپ نے بڑا سخت جملہ استعمال کروں گا، بڑے بڑے ڈگری ہولڈر دیکھے ہوں گے جنہوں نے اپنی زبانوں پر کتے باندھے ہوئے ہیں، بات کرنے کی تمیز نہیں۔ ایسا علم جو انسان کو اس کی اوقات سے باہر کر دے، ایسا علم جو انسان کے دماغ میں غرور اور تکبر بھر دے، ایسا علم جو فرقہ واریت کی طرف انسان کو لے جائے، ایسا علم جس سے انتشار پھیلایا جائے، وہ علم نافع نہیں ہے، وہ علم فساد ہے۔ اس لیے رب کائنات سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح اور سچا فہم عطا فرما دے، اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ اور اس کا زندہ ثبوت آپ کے پاس موجود ہے۔ ہمارے ہاں کتنے حافظ ہیں قرآن کے جن کو 30 پارے اور 400 انڈیا کے فلم سمیت گانوں کے حفظ ہیں۔ کیوں؟ قرآن یاد کر لیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، ایسے شخص کی مثال اس گدھے کی ہے جس کے اوپر کتابیں لاد دی گئی۔ دین کو پڑھ لینا کوئی کمال نہیں، اصل چیز کیا ہے کہ حالات و واقعات کے پیش نظر قرآن کی آیات کو ہر دور کے تقاضوں کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہر دور کے تقاضوں کے مطابق لوگوں کے سامنے رکھنا، اور ایسے بد نصیبوں کا رد کرنا جو کہتے ہیں کہ قرآن 1500 سال پرانی کتاب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی 1500 سال پرانی ہیں، آج کے دور میں یہ نہیں چل سکتی۔ منبر رسول پر کھڑے ہو کر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کا سچا دین قرآن و حدیث آج سے 1500 سال پہلے بھی انسانی زندگی کے تمام مسائل کو حل کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور چونکہ معزز خواتین بھی میری بات سنتی ہیں، میں ان سے بھی خاص طور پر یہ گزارش کروں گا کہ بیٹیوں کو دین پڑھائیں ضرور، لیکن اگر دین کی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ان کے دماغوں کے اندر تکبر آ جائے، کم ظرفی آ جائے، ان کے دماغوں کے اندر یہ گندا تصور پیدا ہو جائے کہ ہم نے اپنے شوہر کو دبا کر رکھنا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دین کا علم ان کے اوپر سے گزر چکا ہے، انہوں نے دین کو سمجھا نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوسرے پہلو کی طرف بھی توجہ دلانا چاہوں گا۔ ہمیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے، ہم میں آج ایم ایس سی، ایم سی ایس، ایم اے، بی ایڈ، ایم ایڈ، پی ایچ ڈی لڑکیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اصلی مرد، اس کو ایسی بیوی کی ضرورت ہوتی ہے جو گھر کی چار دیواری میں رہ کر اس کے گھر کی تعمیر کر سکے، اس کی نئی نسل کی تربیت کر سکے، اور یہ جبھی ممکن ہے جب ہمارے پاس دین کا فہم ہو۔
اسی طریقے سے کوئی بھی ایسا انسان، یہ جو میں اگلا نقطہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں نا، یہ آپ کو بڑا عجیب و غریب لگے گا. کوئی بھی ایسا انسان رب کائنات اگر دنیا میں اس کی گرفت کر لیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں. سنن ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر عجل له العقوبۃ فی الدنیا. اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں جلدی اس کی گرفت کر لیتے ہیں. اور یہ بڑی قیمتی بات ہے، تھوڑی سی توجہ اگر کی جائے. مصیبت کے مارے، غم کے مارے، دکھوں کے مارے، حالات کی چکی کے اندر پستے ہوئے میرے وہ بھائی، میری وہ بہنیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنے کے باوجود آزمائش کی چکی کے اندر پس رہے ہیں، یہ حدیث مبارکہ ان کے لیے ایک سبق ہے. بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں، توجہ کیجیے گا. دنیاوی مصائب و آلام جتنے مرضی سخت ہوں، جہنم کے مقابلے میں ان دنیاوی مصیبتوں کی کوئی حیثیت نہیں. مجھے ایک بات بتائیے، ہم اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ کر کسی اور جگہ جا سکتے ہیں؟ میرا اللہ ان مثالوں سے بہت بلند ہے، لیکن میں پھر بھی وہ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. ماں، زیادہ تر مائیں، سب کی بات نہیں کرتا، استثنائی کیسز ہر معاملے میں ہوتے ہیں، زیادہ تر مائیں اپنے بچوں کے ساتھ دلی محبت کرتی ہیں. آپ نے کبھی غور کیا؟ والدہ بچے کو مارتی ہے اور بچہ مار کھانے کے باوجود کس کے پاس جاتا ہے؟ والدہ کے پاس. اس لیے اسے اس بات کا علم ہے کہ جتنی محبت مجھے یہ دے سکتی ہے تو یہ اور نہیں دے سکتی. میرا اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، اور کس لیے لیتا ہے؟ کہ میرے بندوں، انسان ہونے کے ناطے تم سے جو کمیاں کوتاہیاں، تم سے جو گناہ ہو گئے ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، میں تمہیں دنیا میں ان کی سزا دے کر تمہیں پاک کرنا چاہتا ہوں، تاکہ مرنے کے بعد جب تم میرے پاس آؤ تو گناہوں سے صاف ہو کر آؤ، میں تمہیں سیدھا جنت کے اندر داخل کروں. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ. اللہ تعالی جب اپنے کسی بندے کے ساتھ بلائی کا، خیر و برکت کا ارادہ رکھتے ہیں نا، تو رب کائنات اسے آزمائش کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں. انسانی تاریخ میں چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ بھی ختم نہیں ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ سخت امتحانات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہیں. اور میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ انبیاء سے زیادہ اللہ کے قریب اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا. اور انبیاء میں سے بھی آپ غور کیجئے، وہ عظیم ہستی جن کی سنت یعنی قربانی ہم اس مہینے میں پوری کرتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھیے کیسی کیسی آزمائش سے نہیں گزرنا پڑا. سب سے پہلے باپ کو دعوت دینا پڑی، باپ نے گھر سے نکال دیا، گھر سے بے گھر ہو گئے. اس کے بعد اپنے آپ کو رب کہلوانے والے نمرود کے ساتھ مناظرہ کرنا پڑا. پھر قوم کے مزاج کے برعکس ان کے بتوں کو توڑا، آگ کے اندر ڈال دیا گیا. وہ ایک الگ بات ہے کہ جس کی خاطر آگ میں ڈالا گیا وہ بے خبر نہیں تھا. اور یہیں پہ بس نہیں، بیٹوں کو اللہ کی راہ میں بھیجنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. حکم ہوا اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو. اس سے پہلے ایک اور حکم، وہ کیا ہے؟ اپنے چھوٹے سے بیٹے کو اس کی والدہ سمیت لقدق صحرا کے اندر چھوڑ کر چلے گئے. یہ سب کیا ہے؟ رب کائنات کی طرف سے اپنے بندوں پر فضل و کرم. آج کا ہمارا موضوع اللہ تعالی
اپنے کن بندوں کے ساتھ خیر و برکت اور بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو چند نکتے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، آپ انشاءاللہ ان کو سمجھیں گے اور کوشش کریں گے ان کے مطابق عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔